بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اسے سونیا سے دور رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتا آیا ہوں، لیکن آپ ابھی اسے اسٹیڈیم لے جا کر غلطی کر رہے ہیں۔ اگر اس نے وہاں سونیا کو دیکھ لیا یا اس کی آواز بھی سن لی تو جنون میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس نے تائید کی، تم درست کہہ رہے ہو، لیکن ہم کیا کریں؟ اسے یہاں روکنا چاہیں گے تو وہ بظاہر رک جائے گا، مگر ہماری لا علمی میں وہاں پہنچ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اسے اپنی نگرانی میں لے چلیں۔ اگر کسی وجہ سے جوش و جنون میں آئے گا تو ہم سب اسے اپنے قابو میں رکھ سکیں گے۔ ہم سب دو گاڑیوں میں بیٹھ کر اسٹیڈیم کی طرف جانے لگے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے امریکی سفیر جان ڈولسن کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسا سفیر آ رہا تھا جس کی بیوی اور بچے نہیں تھے۔ اس کے خیالات پڑھنے سے پتا چلا کہ وہ اور اس کی بیوی سونیا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے انہیں اور ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن CIA کے اعلیٰ افسران سونیا کے خلاف پرزور احتجاج کر رہے تھے کیونکہ اس نے ان کے 3 سراغ رسانوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ سب قاہرہ میں سنگریلا کی موجودگی پر بھی اعتراض کر رہے تھے، جس کی وجہ سے قاہرہ ایئرپورٹ میں قیامت کے دھماکے ہوئے تھے۔ ان میں بھی کئی امریکی ہلاک ہو گئے تھے۔ لہذا فیصلہ کیا گیا تھا کہ سونیا کو کسی بھی طرح تلاش کر کے اسے گولی ماری جائے اور اس کی ہلاکت کا الزام امریکہ پر نہ آئے۔ سنگریلا کو ہی قاتل ثابت کیا جائے، لیکن اسے گرفتار نہ کیا جائے۔ کسی دوسرے ملک فرار ہونے کی سہولتیں دی جائیں۔ میں نے امریکی سفیر جان ڈولسن کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ وہ پہلے پریشان ہوا، پھر مسکرا کر بولا، آپ لوگ انسان نہیں فرشتہ ہیں۔ کل رات میڈم سونیا نے مجھے اور میری بیوی بچوں کو ایک ذرا نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، لیکن سونیا نے تمہاری مدد کو آنے والے 3 امریکی سراغ رسانوں کو ہلاک کیا ہے۔ تم اپنی فیملی کے ساتھ اس لیے قاہرہ سے جا رہے ہو کہ 3 سراغ رسانوں کی ہلاکت کا انتقام سونیا سے لیا جائے گا۔ تم لوگ ساری دنیا میں دوگلے مشہور ہو چکے ہو۔ ایک طرف سونیا کا شکریہ ادا کر رہے ہو، دوسری طرف اسی سونیا کی ہلاکت کے الزام اور ہماری جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے اپنی فیملی کو لے کر امریکہ واپس جا رہے ہو۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہماری حکومت کی پالیسی کیا ہے۔ مجھے واپس بلایا گیا ہے، اس لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، نہیں جا سکو گے۔ امریکہ پہنچو گے تو وہاں بھی ہماری خیال خوانی کے ذریعے مارے جاؤ گے، لہٰذا ہزاروں کلومیٹر کا سفر نہ کرو۔ ایئرپورٹ سے اپنے بنگلے میں واپس جاؤ۔ تمہاری جگہ کوئی نیا سفیر یہاں آئے گا تو اس کی لاش واپس جائے گی۔ یہ باتیں ابھی اپنے اکابرین سے کرو۔ وہ فوراً ہی موبائل فون کے ذریعے امریکی وزارت خارجہ کے سیکرٹری سے رابطہ کر کے مجھ سے ہونے والی باتیں بتانے لگا۔ سیکرٹری نے یہ باتیں وزیر خارجہ کو بتائیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم گونگے بن کر تحریر کے ذریعے یہ باتیں مجھے بتا سکتے تھے، اب تو فرحاد تمہارے دماغ سے میرے دماغ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے کہا، زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو، میں صرف تمہارے ہی نہیں تمام امریکی اکابرین کے دماغوں میں پہنچ سکتا ہوں۔ اب تم تمام اکابرین سے صرف ایک بات کہہ دو، سونیا کی طرف جو بھی گولی آئے گی اسے امریکی بلٹ سمجھا جائے گا۔ خواہ کوئی بھی دشمن ہلاک کرنا چاہے، ہم اس کے قاتل کو امریکہ کے روانہ کردہ قاتل سمجھیں گے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اکابرین کو جانی نقصان نہ پہنچے، امریکی سائنسداں اور دیگر شعبے کے ماہرین سلامت رہیں، تو ابھی اسی لمحے سے سونیا کی مکمل حفاظت کے انتظامات کرو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ تمام اکابرین کو میرا چیلنج سنایا۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے فون کے ذریعے CIA کے اعلیٰ افسر سے کہا، یہ ملک کی اور ہم سب کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ فرحاد نے وارننگ دی ہے کہ سونیا کو کسی بھی دشمن سے نقصان پہنچے گا تو وہ ہم سب سے انتقام لے گا۔ اس نے سفیر جان ڈولسن کو اس کی فیملی سمیت قاہرہ میں روک دیا ہے، لہٰذا اپنے ارادے بدل دو۔ قاہرہ میں اپنے تمام ایجنٹس سے کہہ دو کہ وہ سونیا پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دیں۔ اس کے برعکس اس کی حفاظت کے مکمل انتظامات کیے جائیں۔ CIA کے اعلیٰ افسر نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک فرحاد علی تیمور خطرناک ہے، اپنے چیلنج پر عمل کرے گا، لیکن ہماری انٹیلیجنس، ہماری فوج کیا دشمنوں کے دباؤ میں آنے کے لیے ہے؟ میں اپنے شعبے کا انچارج
درج ہوں۔ پہلے سونیا سے نمٹنے کی بات تھی، اب مجھے فرحاد سے بھی نمٹنے کا موقع دیں، میں ان کی دہشت کو ختم کر کے دکھاؤں گا۔ تم جب تک اپنی کارکردگی دکھاتے رہو گے ہمارے تمام اکابرین کی شامت آتی رہے گی۔ میں نے فوج کے اعلیٰ افسر سے کہا، CIA کے اعلیٰ افسر کو اپنے طور پر ہم سے نمٹنے کی اجازت دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں اس سے نمٹنے تک میں امریکہ کے کسی حاکم یا فوج کے افسران کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے CIA کے اعلیٰ افسر سے کہا، مسٹر فرحاد میرے اندر موجود ہیں، انہوں نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپ کو سونیا اور فرحاد سے نمٹنے کی کھلی چھٹی دے دیں۔ آپ جب تک ان سے نمٹتے رہیں گے وہ ہمارے ملک کے حکام اور فوج کے افسران کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مسٹر فرحاد آپ کے اندر رہ کر بول رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بھی ان کی طرح فراخ دل ہوں۔ اگر وہ سونیا کے ساتھ قاہرہ سے چلے جائیں بشرطے کہ وہ میرے سراغ رسانوں سے بچ کر نکل جائیں، تو پھر کبھی امریکی انٹیلیجنس والے ان دونوں کو کبھی کسی ملک میں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے CIA کے اعلیٰ افسر سے کہا، مسٹر فرحاد نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی شرط پیش نہیں کی۔ آپ شرط پیش کر رہے ہیں، اسے فراخ دلی نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ لیکن مسٹر فرحاد ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہذا ہم الگ رہ کر تماشا دیکھیں گے۔ ریسلنگ اسٹیڈیم جاتے وقت جیرالڈ اپنے طور پر سنگریلا کو ہر حال میں دماغ ٹھنڈا رکھنے کے لیے طرح طرح سے سمجھانے میں مصروف تھا اور مجھے خیال خوانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے سونیا کے پاس پہنچ کر اسے تفصیل سے بتایا کہ امریکی اکابرین اور امریکی CIA کے شعبے کے درمیان ہمارے سلسلے میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ CIA کا اعلیٰ افسر اپنے 3 اہم سراغ رسانوں کی ہلاکت کا انتقام ہم دونوں سے لینا چاہتا ہے۔ سونیا نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اختلافات کے باوجود امریکی اکابرین درپردہ CIA والوں کی مدد نہیں کریں گے؟ ہم امریکہ کو ٹھیک اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے شیطان کی رگ رگ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ اکابرین CIA والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے مجھے ایک بچے کی طرح سمجھانا چاہا ہے کہ وہ ہمارے اور CIA والوں کے معاملات سے دور رہ کر محض تماشائی بنے رہیں گے۔ اب یہاں 2 طرفہ خطرات ہیں، ایک طرف سنگریلا ہے اور دوسری طرف CIA کے درجنوں سراغ رساں ہیں۔ ان میں سے کئی سراغ رساں ابھی اسٹیڈیم میں جگہ جگہ ہوں گے۔ میرا مشورہ مان لو، تم اسٹیڈیم میں نہ آؤ، میں وہاں جا رہا ہوں۔ میں تمہارے مشورے سے پہلے ہی پلان کر چکی ہوں، اسی لیے تمہارے ذریعے سلمان کو بلایا تھا۔ تم سلمان سے کیا کام لے رہی ہو؟ ثانی کئی معاملات میں مصروف ہے۔ میں نے سلمان سے کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی ثانی کی مصروفیات کو اچھی طرح سمجھ کر وہاں پارس پورس اور ثنا کے پاس رہے اور ثانی کو میرے پاس بھیج دے۔ اس منصوبے کے مطابق ثانی میرے پاس ہے اور ابھی خیال خونی کے ذریعے وہاں سونیا بن کر پہنچنے والی ہے۔ ثانی سے کہو سونیا بن کر وہاں خود کو ظاہر نہ کرے۔ پہلے CIA کے سراغ رسانوں کو لاکھوں تماشائیوں کے درمیان پہچاننے کی کوشش کرے۔ ریسلنگ صبح تک جاری رہ سکتی ہے، پہلے ہمیں سراغ رسانوں سے نمٹنا چاہیے۔ تم CIA کے اعلیٰ افسر کی باتیں سن چکے ہو مگر اس کے دماغ میں نہیں گئے، اس کا مطلب ہے وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہے۔ ہاں، وہ یوگا کا ماہر ہے، اسی لیے ہمارے مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے۔ بہرحال میں یہاں کے سراغ رسانوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ثانی سے کہو میرے دماغ میں آئے۔ ثانی میرے پاس آئی، میں امریکی سفیر جان ڈولسن کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ہم سے خوفزدہ ہو کر ایئرپورٹ سے اپنی فیملی کے ساتھ بنگلے میں واپس آ گیا تھا۔ وہ میری اور ثانی کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے خود کو اس پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ میری مرضی کے مطابق سوچنے لگا، میرے بنگلے کے باہر صرف ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ اکیلا کیا کر سکے گا؟ مجھے CIA والوں سے بھی سیکیورٹی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ سفیر جان ڈولسن کی بیوی اور بچے سہمے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی کئی بار اس سے کہہ چکی تھی کہ بنگلے کے چاروں طرف مسلح محافظوں کو ہونا چاہیے، ایسا نہ ہوا تو بچوں کو لے کر کسی دوسری جگہ چلی جائے گی۔ ہر ملک میں امریکی سفیروں کا تعلق CIA اور انٹرپول سے ہوتا ہے۔ ان دونوں اداروں کے زونل افسران ہر ملک میں اپنے اپنے سراغ رسانوں کی ٹیم کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ سفیر جان ڈولسن نے قاہرہ میں CIA کے زونل افسر سے فون پر رابطہ کیا، پھر اس سے کہا تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ
فرحاد نے مجھے یہ شہر چھوڑنے سے روک دیا ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ بنگلے میں ہوں، ہماری حفاظت کے لیے یہاں صرف ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، مجھے کم از کم 6 مسلح گارڈز کی ضرورت ہے، وہ سب بنگلے کے چاروں طرف رہیں گے۔ زونل افسر نے کہا ابھی ہیڈ آفس سے ہدایت ملی ہے کہ ہم آپ سے کوئی تعلق نہ رکھیں، ہمیں فون پر باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لہذا آئندہ آپ فون نہ کریں، اپنا پرابلم وزارت خارجہ کے سیکرٹری کے سامنے پیش کریں۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ میں نے ثانی سے کہا زونل افسر کے دماغ میں جاؤ، معلوم کرو کہ اس نے اپنے کتنے سراغ رسانوں کو اسٹیڈیم کے اندر اور باہر سونیا کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ تلاش کرنے والے کہاں کہاں ہیں۔ میں پھر سفیر جان ڈولسن کے پاس آیا، وہ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا کیا CIA والے بھی سونیا اور فرحاد سے خوفزدہ ہیں؟ کیا اسی لیے وہ اپنے مسلح گارڈز میری حفاظت کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں؟ مجھے وزارت خارجہ کے سیکرٹری سے پوچھنا چاہیے۔ اس نے ریسیور اٹھایا مگر میں نے اسے انٹرپول کے زونل افسر سے رابطہ کرنے کی طرف مائل کیا۔ رابطہ ہونے پر اس نے کہا میں جان ڈولسن بول رہا ہوں، میں انٹرپول کا زونل افسر ہوں، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ فرحاد نے آپ کو قاہرہ جانے سے روک دیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ CIA والے آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ ہیڈ آفس سے ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ فرحاد اور ہمارے ملک کے اکابرین سے کوئی سمجھوتہ ہو چکا ہے، سونیا اور فرحاد آپ کو اور آپ کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پھر بھی میرے بیوی بچے سہمے ہوئے ہیں، ان کی تسلی کے لیے کم سے کم یہاں 6 گارڈز کا پہرا رکھیں۔ بے شک آپ کی فیملی سہمی ہوئی ہوگی، میں ابھی مسلح گارڈز بھیج رہا ہوں۔ اس زونل افسر نے فون بند کر کے اپنے ماتحت افسر کو حکم دیا کہ سفیر جان ڈولسن کے بنگلے میں 6 مسلح محافظوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ میں اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ امریکی اکابرین نے اسے ہدایت دی تھی کہ انٹرپول والے بظاہر CIA سے کوئی تعلق نہ رکھیں، لیکن در پردہ CIA کے سراغ رسانوں کی مدد کرتے رہیں۔ امریکی اکابرین کے ایک اعلیٰ فوجی افسر نے انٹرپول کے زونل افسر کو اس اعتماد سے یہ سب کچھ کہا تھا کہ وہ زونل افسر یوگا کا ماہر تھا، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن فوج کے اعلیٰ افسر کا اعتماد غلط تھا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ زونل افسر کئی ہفتوں پہلے ایک مصری حسینہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی، اس کا دل جیتنے کے لیے وہ حسینہ کی باتیں ماننے لگا۔ وہ پینے کی عادی تھی، اس نے بھی پہلی رات اس کے ساتھ بڑی مشکل سے پی، پھر جب بھی اس کے ساتھ راتیں گزارنے کے معاملے طے ہوتے رہے تو وہ اس کے ساتھ پیتا رہا۔ اس رات بھی اس نے ریسلنگ اسٹیڈیم میں اپنے 4 سراغ رسانوں کو وہاں بھیج دیا تھا، ان سے کہا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ سونے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے اس لیے ایسا کہا تھا کہ وہ صبح تک کسی ضرورت سے فون نہ کریں، یہ خیال تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ماتحتوں سے باتیں کرے گا تو ہیڈ آفس تک اس کے نشہ کرنے والی بات پہنچ جائے گی۔ میں اس کے ذریعے اس کے ان 4 سراغ رسانوں کے دماغوں میں پہنچ گیا تھا جو اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ جو سراغ رساں رات کو سونے گئے تھے، میں احتیاطاً ان میں سے بھی 2 کے دماغوں میں پہنچ گیا تاکہ وہ آئندہ کام آ سکیں۔ دوسری طرف ثانی یکے بعد دیگرے CIA کے سراغ رسانوں تک پہنچ رہی تھی۔ مجھے اس سے رابطہ کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ہماری کار اسٹیڈیم میں جرالڈ کے دفتر کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ ہم سب گاڑیوں سے اتر کر آئے۔ جرالڈ کے دفتر کے اندر سے اسٹیڈیم میں پہنچنے کا راستہ تھا۔ تمام پہلوان اپنے باس کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ جرالڈ نے ان سب سے مصافحہ کر کے ان کے شانوں کو تھپکتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہے کہ میرے لیٹ ہونے کے باوجود تم سب ریسلنگ کے لیے مستعد اور چاقو چوبند ہو۔ پہلوانوں کو وہاں سے باری باری ریسلنگ رنگ میں بھیجنے کی ذمہ داری پروموٹر پر تھی، اس لیے میں سنگریلا اور جرالڈ کے ساتھ اسٹیڈیم میں آیا جہاں تقریباً 1 لاکھ تماشائی موجود تھے۔ ہمارے لیے خاص سیٹیں ریزرو تھیں۔ ہم وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت چاروں طرف لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکر سے 2 ٹیموں کے ان پہلوانوں کے نام تماشائیوں کو سنائے جا رہے تھے جو مقابلے میں حصہ لینے والے تھے۔
پچھلی رات سنگریلا سے جب جیرالڈ کا تعارف ہو رہا تھا تو اس وقت سنگریلا نے جیرالڈ کے 2 پہلوانوں کو زخمی کر دیا تھا، وہ مقابلے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ واقعہ پچھلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اب اسی حوالے سے اسٹیڈیم میں اناؤنسر کہہ رہا تھا کہ مسٹر تھامس جیرالڈ کے 2 پہلوان زخمی ہو چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے انتظامیہ کو تحریری طور پر اطلاع دی تھی کہ وہ آج یا دوسری رات کی ریسلنگ میں 2 نئے پہلوان رنگ میں لائیں گے۔ ان کے جواب میں مخالف ٹیم کے پروموٹر اور مالک نے بھی تحریری اطلاع دی ہے کہ وہ بھی ایک نئی لیڈی ریسلر کو پیش کر رہے ہیں جس کا نام سونیا فرہاد ہے۔ سونیا کا نام سنتے ہی سنگریلا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے اور جیرالڈ کے درمیان تھا، ہم دونوں نے اسے دبوچ لیا۔ جیرالڈ نے کہا، دیکھو سنگریلا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم جوش اور جنون میں نہیں آؤ گے۔ سنگریلا نے کہا، میں تمہاری ہر بات مانتا رہوں گا، تم میری صرف ایک بات مان لو، ابھی میرا نام اناؤنس کراؤ کہ تمہاری طرف سے سنگریلا نامی ریسلر رنگ میں آنے والا ہے۔ تم آرام سے بیٹھو، میں ابھی اناؤنس کراؤں گا۔ ہم نے اسے جبرن پکڑ کر بٹھایا۔ جیرالڈ اس کی تسلی کے لیے وہاں سے اٹھ کر پروموٹر کے پاس چلا گیا۔ سنگریلا بڑی بے چینی سے زیر لب قسمیں کھا رہا تھا کہ سونیا رنگ میں آئے گی تو وہ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گا۔ ثانی میرے دماغ میں آ کر کہنے لگی، پاپا، میں نے ایک CIA کے سراغر خان کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا۔ اس نے اپنے 3 ساتھی سراغر خانوں کو بلا کر کہا، ابھی ان کے زونل افسر نے موبائل پر حکم دیا ہے کہ وہ چاروں فوراً آفس میں آئیں۔ فرہاد علی تیمور کا سراغ لگا لیا گیا ہے، ابھی اس پر اچانک حملے کیے جائیں گے۔ وہ چاروں ایک کار میں بیٹھ کر اسٹیڈیم سے بہت دور گئے، پھر میرے اعلی کار سراغر خان نے کار روک لی۔ اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں میں ان چاروں کے اندر پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گولی ماری، آخری سراغر خان نے خودکشی کر لی۔ میں نے پوچھا، کیا وہاں صرف 4 سراغر خان تھے؟ نہیں، 10 تھے، 4 ختم ہو گئے، 6 باقی ہیں۔ وہ ماما سونیا کو ہلاک کرنے خاصی تعداد میں آئے ہیں۔ تم باقی 6 سے نمٹ لو، پھر میں تمہیں انٹرپول کے سراغر خانوں تک پہنچاؤں گا۔ پاپا، اب میرا ماما کے پاس رہنا ضروری ہے، پلیز آپ ان سراغر خانوں سے نمٹ لیں۔ یہ تمہاری ماما کیا حرکتیں کر رہی ہیں، یہ تو آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ میں تو وہی کرتی جاتی ہوں جو وہ کہتی ہیں۔ پلیز آپ میرے پاس آ کر ان 6 سراغر خانوں کے دماغوں میں پہنچیں۔ میں ثانی کے ذریعے ان 6 افراد کے اندر پہنچ گیا۔ اسی وقت جیرالڈ نے آ کر سنگریلا سے کہا، ابھی تمہارا نام اناؤنس کیا جائے گا، لیکن سنگریلا یہ کیوں بول رہے ہو کہ فرہاد بھی یہاں پہنچا ہوا ہے، وہ سونیا کی حفاظت کرے گا؟ مسٹر جیرالڈ، تم نے میری فائٹ کا انداز نہیں دیکھا ہے، میں بیک وقت سونیا اور فرہاد دونوں کی گردنیں توڑ سکتا ہوں۔ میں تو تمہیں سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا ہوں، تم جو چاہو کرو۔ تمہاری وجہ سے میں یہ نہیں معلوم کر پا رہا ہوں کہ سٹے کا بازار گرم ہے یا نہیں۔ جیرالڈ نے موبائل آن کر کے اپنے سیکرٹری سے رابطہ کیا۔ اسٹیڈیم کے ایک پرائیویٹ آفس میں سٹا چل رہا تھا۔ دونوں ٹیموں کے مالک اور ان کے سیکرٹری وہاں موجود تھے اور یہ حساب ہو رہا تھا کہ پہلے 2 پہلوانوں کی ریسلنگ پر ہار جیت کا اندازہ کر کے کتنے لوگ کتنی رقمیں لگا رہے ہیں۔ سیکرٹری نے بتایا، دونوں ٹیموں کے ایسے پہلوان رنگ میں جا رہے ہیں جو بہت زیادہ معروف نہیں ہیں، اسی لیے صرف شوقین رئیسوں نے مشغلے طور پر تھوڑی رقم لگائی ہے۔ جیرالڈ نے کہا، ان 2 پہلوانوں کے بعد مسٹر سنگریلا کے نام کا اعلان کرو۔ ایک ہڈی کے ڈھانچے کو دیکھ کر سب ہنسیں گے، کوئی اس پر رقم نہیں لگائے گا۔ تم میری طرف سے $1,00,000 لگاؤ، جب سونیا مقابلے پر آئے گی تو ہم دوسری پالیسی اختیار کریں گے۔ اسی وقت اناؤنسر اسپیکر کے ذریعے کہہ رہا تھا کہ مسٹر تھامس جیرالڈ کی طرف سے ایک نیا ریسلر آنے والا ہے جس کا نام سنگریلا ہے۔ وہ کوئی باڈی بلڈر نہیں ہے، اسے دیکھ کر سب ہی اسے مچھر پہلوان کہتے ہیں۔ مخالف پہلوان اس سے مقابلہ کرنے میں اپنی توہین محسوس کریں گے، لیکن ریسلنگ کے اصولوں کے مطابق مخالف ٹیم کے پہلوانوں کو اس سے مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔ سنگریلا اپنے بارے میں وہ باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ جیرالڈ نے مجھ سے کہا، مسٹر دورانی، تم یہیں بیٹھو، میں سنگریلا کو پروموٹر کے پاس پہنچا کر اپنے سیکرٹری کے پاس جاؤں گا۔ وہ سنگریلا کے ساتھ چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ جیرالڈ جوا کھیلنے گیا ہے۔ ان دونوں کے جانے سے مجھے خیال خوانی کرنے کا موقع مل گیا۔ میں CIA کے زونل ڈائریکٹر کے دماغ میں پہنچا، پتہ چلا وہ بھی اسٹیڈیم میں موجود ہے۔
وہاں ریسلنگ دیکھنے کے دوران میں وہ اپنے ماتحت سراغر سانو کی کارکردگی بھی دیکھنا چاہتا تھا اسپیکروں کے ذریعے۔ جب سونیا کے نام کا اعلان ہوا تو اس کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنے ایک سراغر ساں سے رابطہ کرنے پر مائل کیا۔ اس نے موبائل فون میں کہا، مجھے فرہاد کا سراغ مل گیا ہے، تم 6 ساتھیوں کو لے کر اسٹیڈیم کے باہر پارکنگ ایریا کے پاس آؤ، باقی 4 ساتھیوں کو یہاں رہنے دو۔ اسے تو 6 ماتحت سراغر ساں ہی ملنے والے تھے، 4 کو ثانی ختم کر چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹیڈیم کے باہر آیا، پارکنگ ایریا سے باہر آیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے 6 ماتحت آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ اسے تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک طرف جاتے ہوئے بولا، ہم جلد از جلد پرل ہوٹل میں پہنچنا ہے، وہ روم نمبر 606 میں ہے۔ ہم وہاں پہنچ کر پہلے تصدیق کریں گے، کیونکہ کئی بار اس کی ہلاکت کی خبر عام ہوئی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ زندہ ہے۔ ہم پوری طرح یقین کر لینے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ وہ میری مرضی کے مطابق بولتا جا رہا تھا اور گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھاتا جا رہا تھا۔ ایک ماتحت نے کہا، سر آپ کبھی اتنی تیز رفتاری سے ڈرائیو نہیں کرتے ہیں۔ جب فرہاد اس ہوٹل میں ہے تو پھر وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ میرے اعلی کار زونل ڈائریکٹر نے یک بار کی بائیں طرف گاڑی کو موڑا، ادھر ایک پیٹرول پمپ تھا۔ گاڑی پوری تیز رفتاری سے مڑ کر پیٹرول سے بھرے ہوئے پمپ سے ٹکرائی، ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ ہی آگ بھڑک گئی۔ ماتحتوں کی چیخیں سنائی دیں۔